أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا باق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذين نعيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی. یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں. آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں. میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا. ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے. ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے. اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے. لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے. حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں. وہ جلد حساب لینے والا ہے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی لیکن تمام تدبیر اللہ ہی کی ہے. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا
کہ اس جہان کی سزا کس کے لیے ہے؟ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 43۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل گزرا مشرکین مکہ کے تعلق سے کہ جو معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چڑھایا جائے، کوئی مردہ ان سے باتیں کرے۔ قرآن نے ان تمام چیزوں کو رد کر دیا۔ اس کے بعد قرآن نے ایک مثال بیان کی کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت اس کے دین کے پر قائم ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو اپنی خواہشات اور اپنے خیالات کی پیروی کر رہا ہو؟ یقینی بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کی خواہشات، امیدیں، تمنائیں تو ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں، اور یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں۔ جبکہ اللہ کی نازل کردہ شریعت میں اور اس کی کتاب، اس کے دین میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ انہی مشرکوں کے لیے دنیا میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ عذاب نازل کرتا ہے، اور اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ ان کی پوری طاقت، پوری توانائی کے باوجود بھی مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، خود انہی کے درمیان سے لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ پوری طاقت اور ہر قسم کی سازش رچنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ ایک انسان کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے کہ وہ اسلام کا شدید دشمن ہو، اور اس کے اپنے گھر میں اس کی اولاد یا اس کا بھائی یا اس کی بیوی یہ مسلمان ہو۔ وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے دنیاوی طور پر سزا تھی، اور اس کے علاوہ بھی ذہنی سکون نہیں۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے اندر انسان کو ذہنی سکون نہیں ہے۔ جتنے بھی نان مسلمان ہوتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کے نازل کردہ دین کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب یہ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو مسلمان ہونے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے، تو ایک مشترکہ جواب آپ کو تمام لوگوں کے اندر ملے گا کہ جب سے ہم نے اسلام کو قبول کیا، مسلمان میں دل کو اطمینان مل گیا۔ جو بے قراری تھی، سکون نہیں تھا، وہ ساری کیفیتیں ختم ہو گئی، اس لیے کہ دل اللہ کے بغیر راضی نہیں ہوتا۔ پیدا کرنے والا خالق وہی ہے، تو اس کے بغیر دل کیسے راضی ہوگا؟ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ تو بہت بڑی نعمت ہے، اور آخرت کا عذاب بہت سنگین ہے، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ نے عذاب کی جو کیفیت بیان کی، پانی اتنا سخت ہوگا کہ پینے کے بعد فقط امعاہم، آنتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ توہڑ کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، جو پیٹ میں اترنے کے بعد اس طرح وہ پیٹ کے اندر گردش کرے گا، کغلی الحمیم، کھولے گا پیٹ کے اندر جانے کے بعد، گردش کرے گا اندر۔ یہ حالت ہوگی۔ انسان جسے دیکھ لے تو دیکھنے کے بعد کبھی کھانے کا تصور نہ کرے، لیکن بھوک کا عالم یہ ہوگا کہ انہیں کھانا ہوگا۔ سورہ ابراہیم میں آگے آ رہا ہے، ان لوگوں کو پانی کیا دیا جائے گا؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صدید پانی دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسا کہ مسند احمد کے اندر ہے، وَصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ، جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد ان کے جسم سے رسنے والا جو خراب مادہ ہوگا، پیپ ہے، مواد، ساری چیزیں، غلاظتیں، یہ جہنم کی تہ میں جا کر جمع ہوگی، اور انہی چیزوں کو ان جہنمیوں کو پینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ انسان صرف سن لے تو روح کانپ جاتی ہے۔ تو یہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ انسان یہ سوچے گا کہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ دنیا میں سوچتا ہے کہ کتنی بیماریاں، کتنی تکالیف،
جب تک زندہ ہے تب تک، مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں موت کو پکاریں گے موت نہیں آئے گی، موت مانگیں گے موت نہیں ملے گی۔ یہ جہنمی اکٹھا ہو کر داروغہ جہنم مالک کے پاس جائیں گے۔ سورہ زخرف میں اللہ نے بیان کیا اور کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے کہ ہمیں موت دے دے، زندگی کا خاتمہ کر دے۔ وہ کہے گا نہیں، انکم ماکثون، تمہیں یہیں ٹھہرے رہنا ہے، نکل نہیں سکتے۔ تو عذاب بہت سخت ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے جو جنت متقیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے، اس کے بارے میں کہا کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ عام طور سے آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر نہروں کے بہنے کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، باغیتیوں کا، خوشحالیوں کا، سعادابیوں کا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین صحرا نشین تھے، جنہیں پانی جلدی نصیب نہیں ہوتا، بہت محنت کر کے دور دراز کے علاقوں سے پانی لانا پڑتا تھا۔ شادابی ان علاقوں میں آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے، اس وقت تو نظر نہیں آتی تھی۔ تو ایسے میں پانی مل جائے، نہریں جاری ہوں، یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ انسان کھانے سے زیادہ پیاس کا محتاج ہوتا ہے، پانی اگر شیریں مل جائے جو پینے کے بعد اس کی پیاس کو بجھا دے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کھانے کا، اکلھا دائم، جنت کا جو کھانا ہوگا وہ دائمی ہوگا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اس لیے کہ ایک جنتی کو، جیسا کہ بخاری کی روایت میں 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی طاقت دی جائے گی۔ 100 آدمی جتنا کھاتا ہے اتنا ایک اکیلا آدمی کھائے گا، اتنا زیادہ اس کو کھانے کی صلاحیت اور طاقت دے دی جائے گی۔ اب اتنا کھانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے بعد انسان کو قضائے حاجت دے گا، ساری چیزوں کی ضرورت پیش آئے، نہیں، یہ ہمارا اپنا دنیاوی جسم ہے۔ جنت میں عطا کیا جانے والا جسم الگ ہوگا، وہاں کا ماحول جدا ہوگا اور وہ کھانا بالکل جدا ہوگا، تو اس میں کسی بھی قسم کی گندگی، نجاست یا اس طرح کی چیزیں تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ جنت کے بارے میں کوئی ایسا تصور کہ وہ جنت کی تعبیر کے خلاف ہو، قطعاً یہ گوارا نہیں۔ جنت جنت ہے ہر اعتبار سے، تو انسان کو وہاں نہ پیشاب کی ضرورت، نہ ناک سے گندگی نکلے گی، نہ قضائے حاجت کے لیے جانا ہوگا، بس جسم سے کستوری کی مانند خوشبو نکلے گی، پسینہ نکلے گا، وہی ان کا ہاضمہ ہوگا۔ اللہ نے جنت کو اتنا حسین اور ہمارے نظام ہضم کو اتنا بہترین بنا کر رکھے گا۔ وَظِلُّهَا، اور اس کا سایہ بھی دائمی ہوگا۔ جنت میں یہاں دن کی طرح یا جو زمین کے پر دن و رات پائے جاتے ہیں وہ ماحول نہیں ہوگا۔ عام طور سے سائے کا جو ماحول ہوتا ہے، انسان جو بہت اچھا محسوس کرتا ہے، جس میں نہ دھوپ کی گرمی ہو اور نہ ہی رات کی سردی پائی جاتی ہو، ان دونوں کے درمیان کا موسم ہوگا، اسی کو یہاں سائے سے تعبیر کیا۔ اور جیسا کہ بخاری کی روایت میں بھی ہے، طوبیٰ کا ذکر گزرا کہ ایمان والوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو مزون کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک درخت ہے جنت کے اندر، جس کے نیچے ایک سوار 100 سال تک سفر کرے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کہنے کا مقصود یہ کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا سایہ ہوگا۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، یہ اہل ایمان متقیوں کا انجام ہے، اور جو کفر ہیں، اہل کفر، ان لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ آگے اب کچھ باتیں اہل کتاب سے متعلق بیان کی جا رہی ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ کا ایک گہرا ربط تو اہل کتاب خاص طور سے یہود سے تھا۔ یہ بہت ساری باتوں میں اہل کتاب سے مشورے لیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کے تعلق سے جو پورے سورہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول پڑھیے تو ان لوگوں نے یہودیوں سے جا کر سوالات تیار کیے تھے، کچھ ایسے سوالات دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے پائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا، روح کے بارے میں سوال کیا، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ تینوں کے جواب میں قرآن مجید میں مکمل سورہ نازل ہوئی، سورۃ الکہف، سارے جوابات دے دیے گئے۔
اب یہاں اہل کتاب کے تعلق سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اہل کتاب قرآن کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، وہ آپ کی طرف جو وحی نازل کی جا رہی ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی تصدیق کرتا ہے. اس اعتبار سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ قرآن میں ہماری اپنی کتابوں کی تصدیق موجود ہے کہ اللہ نے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، اس اعتبار سے. لیکن وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اس میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی کچھ تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے. اور انہی لوگوں کے بارے میں کہا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. یہ جو بات قرآن نے کہی کہ قرآن کے پر اہل کتاب خوش ہوتے ہیں اس کے نازل ہونے پر اور کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کی جماعت ہے، ایسا ہے. اور ان میں سے جو انصاف پسند تھے، منصف مزاج تھے، ان لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر کعب احبار جو تابعی تھے انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا. ایک لسٹ ہے اہل کتاب میں سے یہود کی کہ ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے گرچہ یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد خوش ہوتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا ہے. گرچہ یہ اسلام کی بعض چیزوں کی تائید کرتے ہیں، قرآن کے نزول سے خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کی بات نہیں مانیں گے. ہمارے یہاں ایک مزاج جو پایا جاتا ہے اسی کی تردید ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مت کے اندر وید وغیرہ کے اندر بھی قرآن مجید سے متعلق یا توحید سے متعلق کچھ باتیں ملتی ہیں، تو کیا ان بنیادوں کے پر ہم وید کو رد نہ کریں؟ جتنا صحیح ہے ٹھیک ہے، قرآن مجید نے تائید کی اس لیے ہم مانتے ہیں، باقی جتنی غلط باتیں ہیں ہم سب کی تردید کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ صحیح باتوں کی بنیاد کے پر بقیہ باتوں کی تردید نہیں کریں گے، یا یہ کہیں گے کہ وہ لوگ بھی مسلمان ہیں اور ان لوگوں کا طریقہ بھی صحیح ہے. نہیں، قرآن صرف جن چیزوں کی تائید کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک اہمیت رکھتی ہے، اور باقی باتیں ہمارے نزدیک باطل ہیں، غلط ہیں، ان کا رد کیا جائے گا. یہ اصل چیز ہے. قرآن مجید نے یہاں پر لا کر بیان کیا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اس لیے کہ یہودیوں نے بھی بہت ساری تحریفات کی، عقیدے کو مسخ کیا. عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے حضرت عزیر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، عقیدے کو خراب کر دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور آگے چلنے کے بعد حضرت مریم کو بھی معبود بنا دیا، قابل عبادت، اور آج بھی ان کی عبادت کی جا رہی ہے. اور وہ اپنے عقیدے کے پر اتنا پختہ تھے کہ نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے مدینہ آئے ہوئے تھے. یہ بات الگ ہے کہ مباہلہ نہیں کیا، واپس چلے گئے. وہ اپنے عقیدے کے پر اتنی پختگی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں. جب وہ باطل ہو کر، غلط ہو کر، اپنے باطل عقیدوں پر اتنی پختگی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، تو ہم صحیح ہو کر ڈنکے کی چوٹ کے پر اپنا عقیدہ کیوں نہ بیان کریں؟ ہمیں تو اور سختی کے ساتھ اس کے پر جمے رہنا چاہیے. قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر اتارا ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. یہاں علم سے مراد علم وحی ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عطا کیا گیا ہے. تو جب آپ کے پاس واضح طور کے پر شریعت آ چکی ہے تو آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کریں گے، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو، اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا نہ بچانے والا. علم یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت، اس کے آنے کے بعد اب کسی کی بات نہیں ماننا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں آج لوگوں میں جو ایک مزاج بنا ہوا اس کا کھلا رد ہے، جسے ہم تقلید شخصی کے نام سے تعبیر کرتے.
اماموں کی، فقہا کی، بزرگوں کی جو تقلید کی جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ علم کے آنے کے بعد نبی کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اہل کتاب کی یعنی تورات کے اندر جو چیزیں ہیں اور انجیل کے اندر جو چیزیں ہیں جو کہ مسخ کر دی گئی ہیں، اگر آپ نے اس کی پیروی کی تو اللہ سے آپ کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تو جب نبی کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ دین چھوڑ کر انجیل یا تورات کی باتیں ماننے لگ جائے جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں کچھ تحریفات بھی ہیں، تو اللہ کے نبی کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج مسلمان قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کوئی آسمانی کتاب نہیں بلکہ انسانوں کی اپنی فقہ یا ان کی اپنی تعبیرات، ان کے اپنے خیالات جو واضح طور کے پر قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، اس کو مانے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ یہ بہت سنگین جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دین کو رد کر کے کسی اور دین کو مانیں یا کسی اور چیز کو ترجیح دیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے جو شریعت اتاری تھی وہ بندوں کے مزاج یا ان کے حالات کے اعتبار سے بہتر نہیں تھی، بعد میں آنے والے کسی امام نے، کسی فقیہ نے اس سے بہتر بنا دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کا دین اتنا محتاج نہیں ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس شریعت کو نازل کیا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 100-200 سال کے بعد اسلام کو کسی نئی تشریح کی ضرورت پیش آ گئی جو اصل میں قرآن و حدیث کی نہیں ہے، اس میں تبدیلیوں کی نعوذ باللہ ضرورت پیش آ گئی۔ نہیں، اسلام اللہ نے جو جس شکل میں نازل کیا ہے اسی کو فہم صحابہ کے اعتبار سے مانا جائے گا۔ اب یہاں ایک اعتراض اور تھا مشرکین مکہ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے بھی تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی انسان ہے، جبکہ کسی انسان کو نبی نہیں ہونا چاہیے، فرشتے کو نبی ہونا چاہیے۔ وہ کہتے تھے لولا انزل الیہ الملائکہ، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اللہ نے بھی اس کا وہی جواب دیا، فرشتہ آتا اس پر بھی اعتراض ہوتا، اس پر یہ اعتراض ہوتا، یہ تو فرشتہ ہے، اسے جب کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، بال بچوں کی ضرورت نہیں، اسے کیا معلوم ہے کہ زندگی کی کیا تکالیف ہوتی ہے؟ اس پر بھی اعتراض ہوتا۔ یہ ہماری طرح ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ انسان کو کیا تکالیف اٹھانی پڑتی ہے، اس پر بھی اعتراض ہوتا۔ تو اللہ نے اس چیز کو رد کر دیا۔ فرشتہ ایک الگ مخلوق ہے، انسان کو سمجھانے کے لیے انہی کے درمیان کا ایک ماڈل ان کو دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کرتے تھے ان کی ذاتی زندگی کو۔ تو قرآن نے اس کو جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا۔ دین الگ، دنیا الگ، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں نے رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا۔ رہبانیت کا طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو صرف عبادت گاہ میں لا کر محصور کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے یہاں پر آپ کو تجارت کے احکام نہیں ملیں گے، دنیا داری نہیں ملے گی۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، مسجد میں آئیے، بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے معاملات، تجارت، ساری چیزیں رکھی گئی اور ہر کسی کے لیے احکامات اللہ نے نازل کیے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری۔ صوفیت دراصل رہبانیت کی ہی ایک شکل ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر صرف اللہ اللہ کیا جائے۔ آپ بار بار ایک بات کا دھیان دیجیے گا، یہ جو لوگوں کو دنیا سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صرف آپ جماعت میں نکل جائیے، مہینہ لگائیے، ہفتہ لگائیے، عشرہ لگائیے، سال لگائیے، کیوں ایسا ہے؟ اور دنیا کو بے حیثیت، بے معنی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار تاجر کے بارے میں کہا کہ وہ جنتی ہے، اس لیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی؟ جو مسجد میں نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان رہ کر تجارت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہتر قرار دیا
کہ جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے علیحدگی اختیار نہیں کرتا اور ان کی تکالیف، ان کی باتیں یا جو بھی طعن و تشریح الزامات اس کے پر لگائے جاتے ہیں اس کو برداشت کرتا ہے۔ آپ نے کٹنے کا نہیں، لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کی اصلاح کرنے کا حکم دیا۔ جتنا وقت آپ مسجد میں ہیں اس کا اپنا وقت طے ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی اپنی گھریلو ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اسلام نے تمام احکامات دیے، رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہنے کا، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آنے کا، اپنی تجارت کو ایماندارانہ بنانے کا۔ یہاں رہبانیت، صوفیت نہیں کہ اپنے آپ کو کاٹ کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کاروبار ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کیا کرتے تھے، خلفاء تجارت کیا کرتے، صحابہ تاجر تھے، اور اسی تجارت کی وجہ سے وہ ہندوستان تک آئے، اور ان کی ایمانداری کی بنیاد کے پر لوگوں نے ان کے معاملات، ان کی تجارت کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا۔ یعنی ہماری تجارت لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کے اندر اگر کودیں گے اور دنیاوی معاملات کے اندر انٹریسٹ لیں گے تو اس سے ہمارا دین تباہ ہوگا، نہیں، بلکہ وہ تو راستہ ہے، وہ ذریعہ ہے لوگوں کو اسلام تک پہنچانے کا۔ تو یہ اہم چیز ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر صرف مسجد میں بند کر لیں۔ قرآن نے اسی لیے ان چیزوں کو رد کیا۔ جو بھی رسول آیا اس کے آل و اولاد تھے، بیوی بچے تھے، یعنی وہ دنیا سے منسلک تھا، انسانوں سے جڑا ہوا تھا، کٹا ہوا نہیں تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ نشانی کا مطلب معجزہ، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی معجزہ نہیں لا سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور نبی جب چاہے تب معجزہ نہیں ہے، جب اللہ چاہے تب معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ بہت سارے مقامات پر خود نبی کو معلوم نہیں کہ معجزہ اس طریقے سے ظاہر ہوگا، عین وقت کے پر پتہ چلتا ہے کہ ہاں معجزے کے لیے اللہ نے اس چیز کو طے کیا۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتہ تھا کہ میری لاٹھی ہی اسلحہ بنے گی اور تمام لوگوں کے شعبدہ بازیوں کو، جادوگروں کی جادوگری کو ختم کرے گی۔ وہ تو ڈر گئے تھے۔ ابتدا میں جب ان لوگوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور وہ سانپ کی شکل اختیار کر لی، قرآن مجید نے کہا کہ موسیٰ ڈر گئے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنی عصا کو پھینکو۔ معجزہ پتہ نہیں تھا ان کو کہ میری لاٹھی ہی اس شعبدہ بازی کا توڑ بنے گی معجزاتی طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، لوگوں کو پانی کی سخت حاجت پیش آئی، پانی کہیں مل نہیں رہا تھا، قریب 1500 صحابہ کرام تھے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے درمیان سے چشمہ جاری کیا۔ آپ کو نہیں پتا تھا، اگر آپ کو پتا ہوتا تو اصحاب کرام کو پانی کی تلاش میں نہیں بھیجتے۔ تو یہ نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کب کس معجزے کا کیسے ظہور ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، صرف اللہ کے اختیار میں۔ نبی اپنی مرضی سے جو معجزہ چاہے نہ تو پیش کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس کے وقت کو طے کر سکتا ہے۔ دونوں چیزوں کے معاملے میں نبی بے اختیار ہوتا ہے۔ آگے ایک بہت اہم آیت تقدیر سے متعلق اللہ فرما رہا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا۔ یہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ اگر میری تقدیر میں میرا برا ہونا لکھا ہے اس کو مٹا دے، اور اگر میرا اچھا ہونا ہے تو اس کو ثابت رکھ۔ اور اس کے بعد اسی آیت کو پڑھا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چیز چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ تو لوح محفوظ میں اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز بندہ کرنے والا ہے اللہ کو بعد میں معلوم پڑتا ہے تو اس چیز کو مٹا دیتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا۔ نہیں، اللہ کے علم میں ازل سے ساری چیزیں، اس کا علم کامل ہے، سب چیزیں اس کے علم میں۔ یہ بندوں کے شوق اور جذبے کے لیے کہ اللہ نے تقدیر میں آپشن رکھے ہیں کہ اگر میرا بندہ اس موڑ کے پر آنے کے بعد اس راستے کے پر جائے گا تو اس کو یہ دوں گا، اگر وہ اس راستے کے پر جائے گا تو اس کو یہ ملے گا، آپشن رکھے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو سب علم ہے۔ تو اللہ سے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء،
تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے، تو دعا مانگنے سے یہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی جو ہماری زندگی کا وہ آپشن ہوتا ہے جو ہمارے لیے برا ہوتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، اور جو بہتر ہوتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے، لیکن یہ دعا کے مانگنے اور کوشش کرنے کے پر منحصر ہوتا ہے۔ تو یہ تقدیر کا ایک اہم باب جو یہاں لا کر بیان کیا گیا۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں، یعنی مشرکین مکہ یا کفار کے تعلق سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو فوت کر لیں جیسا کہ مشرکین کی خواہش ہے، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے، حساب ہم لیں گے، یہ کام آپ کا نہیں ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے ان لوگوں کو سزا دی جائے، ان لوگوں کے پر عذاب آئے، نہیں، یہ ہمارا کام ہے، آپ صرف پہنچاتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے، باقی ساری ذمہ داریاں آپ کی نہیں، حساب ہم لیں گے، یہ حساب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ قرآن کو اگر حدیث اور اصحاب کرام کی فہم سے ہٹا کر دیکھیں گے تو نتیجہ بگڑتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ زمین گھٹ رہی ہے، آیت کا مفہوم یہ کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن فہمی کے بارے میں بہت اعلیٰ معیار کا سمجھتے ہیں، قرآن کو حدیث سے علیحدہ کرنے یا حدیث کو بے معنی اور اپنی عقل یا اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات کو اہمیت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید نے بیان کیا اور وہ ہو رہا ہے، زمین کے پر پانی کا حصہ بڑھتے جا رہا ہے اور رہنے کا خشکی کا حصہ تنگ ہو رہا ہے۔ قرآن میں یہ تھوڑی کہا کہ تمہارے رہائشی علاقے کم ہو رہے ہیں اور پانی بڑھ رہا ہے، اس میں یہ کہاں پر چیز ہے؟ یہ تعبیر ہے زمین کا تنگ ہونا۔ ہم کہتے ہیں کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تو گھیرا تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو لوگوں نے گھیر لیا ہے، نہیں، کہنے کا مطلب یہ کہ پریشانیاں اور مشکلات آپ کی زندگی میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی قرآن کی تعبیر ہے، زمین تنگ ہونے کا مطلب یہ کہ کفار گھٹتے جا رہے ہیں اور مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے، یہ اس کا مقصود ہے، اور یہی چیز دراصل اس قرآن کی تعبیر ہے اور اس کی تفسیر ہے۔ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، واضح طور پر بیان کیا گیا، اللہ کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لا راد لقضائی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ہی اس قدر گمراہیاں بڑھ چکی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ پاورفل انسان کو بنا دیا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی مرنے کے بعد کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، کسی کی عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں، برسوں ڈوبی بھی بس کو باہر نکال سکتے ہیں، تمام لوگ بقید حیات ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ان چیزوں کا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو اس نے رد کر دیا؟ انسان جب شرک کی وادیوں میں بھٹکتا ہے تو اس کی گمراہیاں بہت شدید ہوتی ہیں۔ اور ایک بات قرآن نے بہت پیاری بیان کی سورہ زمر میں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، کہ جب اللہ کا اکیلے تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت کاملہ، اس کی عظمت و جلالت کا، تو ان کافر جو اللہ کے پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے دل سکڑنے لگتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ آج آپ وہی دیکھیے، یہ جو بدعتی ہے، گمراہ ہے، بریلوی ہے، قبر پرست ہے، ان کی محفلوں میں، تقاریر میں، خطبوں میں کبھی اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت و جلالت کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ وہیں لے دے کے کہیں خواجہ کا، کہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا، کہیں کسی بزرگوں کا، کہیں کسی پیر کا، اللہ کی عظمت و جلالت نہیں بیان کی جاتی۔ اور اگر ان کے سامنے آپ اللہ کی عظمت و جلالت بیان کریں گے تو قرآن نے جو بیان کیا کہ ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، تنگی محسوس ہوتی ہے، ویسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی آپ اللہ کی عظمت و جلالت، اس کی توحید اور جیسی اس کی شان ہے وہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ہمیشہ انسانوں کے واقعات کو نعوذ باللہ اللہ سے کہیں زیادہ بڑا جڑا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک تو انتہائی گھنونا اور سنگین، پتہ نہیں یہ ان کی حکایت میں ابھی ہے کہ نہیں ہے، جو دستگیر کہا جاتا ہے۔ بہت سارے پوسٹروں کے اندر آپ کو دستگیر لکھا ہوا ہوگا۔ دستگیر کا مطلب ہاتھ کو پکڑنے والا، تھامنے والا، کوئی اگر گر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بچا لینے والا۔
تو یہ ایک حکایت نقل کرتے نعوذ باللہ، نقل کفر و نباشت، کسی کفر کو بیان کرنا کفر نہیں ہوتا ہے، کہ ایک مرتبہ یہی شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ تبارک و تعالی یہ ٹہلنے کے لیے نکلے، تو اچانک ٹہلتے ٹہلتے ایک جگہ کے پر اللہ گرنے لگا تو یہ بچا لیے، اسی سے ان کا نام دستگیر ہے، یعنی ہاتھ کو پکڑ کر بچانے والا، نعوذ باللہ۔ جہالت کی انتہا ہے، ایک انسان کو اتنا پاورفل، یہ جہالت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، قرآن کے درس سے اسی لیے لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے گی، وہ قرآن کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ اس میں کسی پیر ولی بزرگوں کے فضول واقعات کو نہیں بیان کیا گیا، جھوٹے واقعات کو، اس میں اللہ کی عظمت و جلالت ہے، اس کی توحید ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان لوگوں سے پہلے بھی، ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکاری میں کوئی کمی نہ کی تھی۔ حضرت ابراہیم کے تعلق سے آپ دیکھ لیے کیا کچھ کیا، آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اپنے شہر سے باہر نکال دیا گیا، جو چاہیے کرنا تھا۔ اصحاب کہف، ان کو مارنے کی کوشش کی، انہوں نے جا کر کہف میں، غار میں پناہ کی۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ اصل تدبیر کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں، اور یہ سب کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ اس جہان کی، یعنی مرنے کے بعد کی سزا کس کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، یا ان کافروں اور مشرکوں کے لیے، سب پتہ چل جائے گا۔ کوئی جلد بازی کرنے، گھائی مچانے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر مشرکین ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، کفار اگر ہمارے ساتھ سختی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ مکہ کے حالات کیا تھے؟ حضرت سمیہ کو برہنہ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ کیا اتنے برے حالات ہمارے یہاں پر آئے؟ نہیں ہے۔ کبھی خباب بن ارد کو دہکتے ہوئے کولوں کے پر لٹا دیا جا رہا ہے۔ کیسی کیسی سزائیں، نبی کو نہیں چھوڑا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب چاہا مارا۔ یہ حالات تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ذرا سی سختی آئی اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ کیا ہمارا ایمان کا معیار واقعی ویسا ہے؟ ہمیں دوسروں کے بجائے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس قدر کامل ایمان والے ہیں جیسا اللہ کو مطلوب ہے؟ کہیں یہ ہماری ایمانی کمزوری کا نتیجہ تو نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہماری ایمانی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ یہ کفار کی سرکشی نہیں، ہماری ایمانی کمزوری ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اللہ کافی ہے، ختم بات۔ تم لوگوں کے انکار کرنے سے میری رسالت خطرے میں نہیں پڑ سکتی، بات ختم ہو جاتی۔ اور جن لوگوں کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی یہود اور نصارہ، اس لیے کہ تورات میں بھی آپ کے آنے کی بشارت تھی، پیشن گوئی تھی، انجیل میں بھی تھی، اور یہود تو باقاعدہ اس بات کے بارے میں انصار کو ڈرایا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے پر ایمان لائیں گے اور اس کے بعد ہم تم پر قابض ہو جائیں گے، دنیا پر حکومت کریں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے پاس بھی علم ہے، اللہ نے جن کو کتاب عطا کی، یہود اور نصارہ۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ رات اختتام پذیر بھی، مکمل بھی۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے سورہ ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام، ان کی شخصیت کے پر جس کا نام رکھا گیا ہے، موسوم ہے، اس کا درس آئندہ ہفتے سے شروع ہوگا۔ اور اس سورہ کے اندر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کا تذکرہ بھی ہے، اور ان کی دعائیں ہیں جو اس سورہ کے اخیر میں بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ سارے بیانات آئندہ دروس میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو ایمان اور عمل صالح والا بنائے، اور ہمیں کفر و شرک و بدعات، خرافات، رسمیات، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو ہمیں اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کر جاتی ہے اور جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔